بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راہ گزاروں کا ایک ڈاکو تھا، ایسا چور جو کہ اپنے زمانے میں بہت مشہور تھا۔ اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور اس کی عادت تھی کہ وہ کسی طریقے سے اس لڑکی کے گھر گھس جاتا، اسے دیکھتا اور غور کرتا رہتا۔ رات کو وہ قافلوں پر حملے کرتا، وہ حج اور مسافر قافلوں سے ان کی دولت، اثاثے اور ملکیت چھین لیتا۔ وہ اس حد تک بدنام تھا کہ بہت سے قافلے اکثر اپنا راستہ تبدیل کر لیتے تاکہ اس علاقے سے نہ گزرنا پڑے۔ ایک رات وہ اس لڑکی کے گھر کی دیوار پر چڑھا جسے وہ پیار کرتا تھا۔ اس نے گھر میں جھانکا اور گھر میں گھسنے کا ارادہ کیا۔ اس رات کوئی عبادت کر رہا تھا، کوئی اللہ کے سامنے کھڑا تھا اور اکیلے میں دعا کر رہا تھا اور قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ ترجمہ: کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ ان الفاظ نے اس ڈاکو کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور یہ اس کے دل پر لگے۔ اس کے اندر ان الفاظ کا بہت اثر ہوا۔ وہ ان الفاظ کے بارے میں سوچنے لگا اور وہ بھول گیا کہ میں اس گھر میں کیوں داخل ہوا ہوں۔ اس کی زبان پر صرف یہی الفاظ جاری تھے: بے شک میرے مالک، وہ وقت آ گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اسے بدل دیا، لہٰذا وہ اس گھر سے باہر نکلا اور بے مقصد گھومنے لگا۔ وہ اپنی زندگی اور اپنے ماضی کے بارے میں غور کرنے لگا۔ وہ اپنے اخلاق، اپنی ساکھ اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا اور اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کے بارے میں بھی۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس جا کر رکا جو ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی اور وہ اجنبی مسافر تھے۔ اس نے ان میں شامل ہونے کی اجازت مانگی اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ان میں اس بات پر بحث چل رہی تھی کہ یہاں رات گزاریں یا سفر جاری رکھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں یہیں رکنا چاہیے کیونکہ یہاں وہ مشہور چور ہے، یہ اس ڈاکو کا علاقہ ہے۔ اگر ہم سفر جاری رکھیں گے تو ہم پر قابو پا لے گا اور ہم مصیبت میں آ جائیں گے، اس لیے رات یہیں گزاریں، پھر ہم صبح روانہ ہو جائیں گے۔ جس چور کا نام انہوں نے لیا وہ وہی شخص تھا جو ان کے پاس بیٹھا تھا، جس نے اسے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ میں کیسا انسان ہوں، لوگ مجھ سے اتنا خوف کھاتے ہیں، میں انسانیت کے لیے ایک لعنت بن گیا ہوں کہ لوگ اپنی جان و مال کو میری وجہ سے محفوظ نہیں سمجھتے۔ اس سوچ نے اس کے سامنے زندگی اور زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں سوال کھڑے کر دیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو بدلے گا اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں کہ مجھے بدلے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ جو میں نے نہ لیا تو قیامت میں نتیجہ بھگتوں گا۔ اس نے بالکل ایسا ہی کیا اور وہ دنیا اسلام کا ایک بہت مشہور عالم اور عبادت گزار بن گئے۔ ان کا نام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تھا اور یہ کہانی فضیل ابن عیاض کی ہی ہے۔ آج تک جتنی بھی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ سے تعلق کیسے قائم کریں، اپنے آپ کو کیسے پاک کریں، کیسے اچھے مسلمان بنیں، ان میں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے حکمت بھرے اقوال ہوتے ہیں، جو کسی زمانے میں ایک مشہور چور تھے۔
اس سے پتہ چلتا ہے اور یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ زندگی تبدیلی کا نام ہے۔ لائف از گیم آف چینج۔